بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کے درمیان ایک وطن کا دوسرے وطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم اور حوا دنیا میں آئے تو تولید تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں وجز بہن بھائیوں کے درمیان کوئی اور نہ تھا، اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں، اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ منعقد جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت تولید تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا تھا، چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا۔ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں۔ ناظرین، قہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے، اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل اور حابیل نے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوئی، اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوئی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا، اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، حضرت حابیل علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا، اور قابیل نے ایک گٹھا لیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر حابیل علیہ السلام کہنے لگا کہ میرے والد صاحب نے میری قربانی قبول ہونے کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول فرمائی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام سے زیادہ جوان اور بہادر تھے۔ حابیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہوں میں بھی شمار ہو کر آئے۔ قابیل نے ایک دن غصے میں آ کر حضرت حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت ہی دکھی اور پریشان رہنے لگا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا کہ اب اس کا کیا کروں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو کوے آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ یہ سب کچھ قابیل دیکھ رہا تھا۔ کوے نے اپنے ساتھی کوے کو مار کر اس کو زمین میں دفن کیا۔ قابیل نے بھی کوے کو دیکھ کر اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے ایک گڑھا کھودا، جس میں حابیل علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر اس کے دل میں یہ ڈر ڈالتا رہا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اب تیرا باپ تجھ کو قتل کرے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے قابیل وہاں سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیش علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔
اس کے بعد بی بی حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگے۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہو کر شرکت کرتے۔ ان میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش اور اس کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل جوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکی تو بہت ہی پیاری تھی لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان کی عورت کے بارے میں بتایا اور ان میں جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اس کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے تھے جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیش اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ بھی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔